بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 سورۃ الانفال، اس کا پیج نمبر ہے 15۔ پیج نمبر 15 پہ سورۃ الانفال چیپٹر نمبر ہے 5۔ یہ آج اس کی ہم نے آیت نمبر 38، 39 اور 40 یہ 3 آیتیں آج ہم نے پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا خلاصہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب ان کافروں سے کہہ دو کہ یہ باز آ جائیں، رک جائیں۔ جو مسلمانوں کے خلاف یہ لڑائیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، اس سے رک جائیں، اور دوسرا کفر سے رک جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں۔ اگر یہ کافر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسلام قبول کر لینے سے پہلے جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ سب ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ ہے کہ اگر جب کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو پہلے کہ اس کے جو بھی خطائیں، غلطیاں، گناہ تھے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ جیسے ایک مسلمان گناہ گار ہے اور وہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، توبہ کی شرائط کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ کاموں کا ازالہ وہ کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے انہیں گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب مسلمان گناہ گار ہو کے سچے دل سے توبہ کرتا ہے شرائط کے ساتھ اور کچھ کاموں کا وہ ازالہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب جب کوئی کافر شخص وہ اسلام قبول کرتا ہے، بے شک اس کی عمر 60 سال 70 سال ہو، اس کے بعد جا کے وہ اسلام قبول کرتا ہے تو جس لمحے وہ اسلام قبول کرے گا اس وقت اس سے پچھلے جتنے اس کے گناہ تھے وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے ان حرکتوں سے، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں، کفر سے رک جائیں، یہ اسلام قبول کر لیں، ان کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں رکتے، مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ لڑتے ہیں اور یہ کفر پر ہی رہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر پہلے جو لوگ تھے ان کے واقعہ ان کے سامنے ہیں کہ ان کو عذاب دیا گیا، ان پر عذاب نازل ہوا، لہذا یہ ان کے سامنے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ اسی پر قائم رہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کریں، اتنا جہاد کریں کہ دین سارے کا سارا دین اسلام ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے اور کوئی بھی مشرک باقی نہ رہے۔ اور اگر یہ رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم رک گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ واقعی رکے ہیں یا ویسے کہہ رہے ہیں۔ اور اگر وہ روح گردانی کرتے ہیں، اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا اچھا مدد کرنے والا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 15۔ قل محبوب آپ کہہ دیجئے، للذین کفروا کافر لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ان سے کہہ دو، ان ینتہوا اگر وہ رک جائیں اپنے کفر سے اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی لڑنے سے، کیا ہوگا؟ یغفر لہم ما قد سلف، جو کچھ پہلے انہوں نے کیا ہے وہ سب معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ لوٹتے ہیں اسی چیز کی طرف، کفر پر برقرار رہتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، فقط مدد سنت الاولین، تو بے شک پہلوں کے طریقے گزر چکے ہیں، یعنی ان پر عذاب نازل ہوا جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ وقاتلوہم اور ان سے قتل کرو، حتی لا تکون فتنۃ یہاں تک کہ کوئی فتنہ کا مطلب ہے فساد، یعنی کوئی کافر مشرک باقی نہ رہے، کافروں کا کوئی فساد باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
اور دین سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر یہ رک جاتے ہیں تو بے شک خدا ان کے کاموں کو دیکھتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ نافرمانی کریں، فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، یعنی حمایت فرمانے والا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ کتنا اچھا مولا یعنی حمایت فرمانے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔